نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج سے ہم بات کریں گے حقوق العباد پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر دو طرح کے حقوق نازل فرمائے ہیں۔ ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ آج ہم حقوق العباد کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر انسان پر دوسروں کے کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیات سے بھی حقوق العباد کی ادائیگی کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے جیسا خیال کرنا چاہیے اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو آگ سے نجات حاصل کرنے کی آرزو ہو تو اسے چاہیے کہ آپ کو یوں رکھے کہ موت جب بھی آئے تو وہ اسے کلمہ شہادت کہتے ہوئے پائے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو چیز اسے خود ناپسند ہو اور نہ چاہتا ہو کہ اس پر مسلط کی جائے، اسے دوسروں کے لیے پسندیدہ اور گوارا قرار نہ دے۔ سامعین حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، پروردگار تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عادل کون ہے؟ ارشاد ہوا، وہ جو خود بخود انصاف کر سکے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے مہربانی، محبت اور شفقت کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت، شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اس طرح دیکھو گے جیسے ایک جسم جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں، ان میں سے نیک لوگوں کی امداد کر، برے لوگوں کے لیے طلب مغفرت کر، ان میں سے مرنے والوں کے لیے دعا مانگ، اور ان میں سے توبہ کرنے والے کے ساتھ محبت رکھ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ کسی کے ساتھ غرور اور تکبر سے پیش نہ آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی متکبروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے
وحی کے ذریعے یہ حکم دیا گیا کہ میں عاجزی اور انکساری اختیار کروں تاکہ تمہاری تقلید میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ متکبروں جیسا سلوک نہ کرے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بیوہ عورتوں اور حاجت مندوں کے پاس خود تشریف لے جاتے اور ان کی حاجت روائی کا اہتمام فرماتے تھے۔ سامعین حضرات، ہمیں کبھی کسی کی طرف حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو اور وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ اللہ اسے اپنا دوست رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں اور ولیوں کو پوشیدہ رکھتا ہے تاکہ ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حقوق العباد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔